تاریخ کے اوراق میں کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف دشمن کے دل میں خوف پیدا کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جو آج تک ایک جنگ بھی نہ ہارا، اسٹریٹجیز اتنی بریلینٹ کہ دشمن بھی تعریف کرنے پہ مجبور۔ لیکن کیسے صحرا میں رہنے والا ایک انسان گریٹسٹ کمانڈر بنا اور اس کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا؟ یہ کہانی ہے حضرت خالد ابن الولید۔ اگر میں کہوں کہ اسلام کا گریٹسٹ جنرل بننے سے پہلے خالد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ دراصل خالد مکہ کے ایک طاقتور قبیلے قریش میں پیدا ہوئے جو جنگ میں اپنی مہارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور انہوں نے اسی قبیلے سے تلوار بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری اور آرٹ آف وار کا سبق سیکھا۔ غزوہ احد میں وہ خالد ابن الولید ہی تھے جنہوں نے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ جیتے ہوئے مسلم لشکر پر حملہ کر کے میدان جنگ کا نقشہ ہی پلٹ دیا۔ لیکن کسے پتا تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنے گا اس کا سب سے طاقتور جنرل۔ میں جانتا تھا کہ خالد جیسا آدمی اسلام سے ناواقف کبھی نہیں رہ سکتا۔ میں ہمیشہ امید رکھتا تھا کہ تم ہمارے پاس مسلمان بن کر آؤ گے۔ جنگ موتا میں جب 3000 مسلمانوں کا سامنا 2 لاکھ رومن لشکر سے تھا تو 3 نامور جنرلز کی شہادت کے بعد وہ خالد ابن الولید ہی تھے جنہوں نے مسلمان لشکر کی لیڈ سنبھالی، اور ان کی بریلینٹ ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کی وجہ سے مسلمانوں نے سیفلی ریٹریٹ کر لیا۔ اس کارنامے پر انہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سیف اللہ کا لقب ملا، مطلب اللہ کی تلوار۔ لیکن یہ تو بس شروعات تھی، ان کے اصل کارنامے تو تاریخ میں ابھی لکھے جانے تھے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب بہت سارے عرب قبیلوں نے بغاوت کر دی تو وہ خالد ابن الولید ہی تو تھے جنہیں بھیجا گیا تھا جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو کچلنے کے لیے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ انہوں نے اکیلے ہی دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنے وقت کی 2 سپر پاورز پرشین اور رومن امپائر کو حضرت خالد نے برق رفتاری سے فتح کیا۔ جنگ یرموک میں انہوں نے طاقتور بیزنٹائن آرمی کو تباہ و برباد کر کے لیوانٹ کا علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں لے لیا۔ تاریخ دان اسے آج بھی ایک فیصلہ کن جنگ کہتے ہیں۔ لیکن ناقابل یقین کامیابیوں کے بعد بھی ان کی سب سے بڑی جنگ تلوار سے نہ لڑی جانی۔ ہر جنگ میں فتح یاب ہونے کے باوجود ان کا ملٹری کریئر تب ختم ہو گیا جب حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے، اور خلیفہ بنتے ہی انہوں نے حضرت خالد کو سپریم کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن ایسا کیوں؟ اصل میں انہیں ڈر تھا کہ لوگ ان فتوحات کو اللہ کی بجائے خالد کے ساتھ منسوب کرنے لگ جائیں۔ حضرت خالد نے اپنے آخری سال آئسولیشن میں گزارے، لیکن کمپلین کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی قسمت کو عاجزی کے ساتھ قبول کیا۔ میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں کہ میرے جسم پر ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی میں اپنے بستر پر ایک بوڑھے آدمی کی طرح مر رہا ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت خالد بن ولید نے اپنی وفات سے پہلے کہے۔ اسلام کے عظیم جنگجو نے میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر دم توڑا، لیکن ان کی لیگیسی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ حضرت خالد کی سٹوری سے ہمیں ہمت، حکمت عملی اور یقین کا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت خالد کی سٹوری میری زبانی ایکسائٹنگ لگی تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیں۔ مزید ہسٹوریکل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا۔